انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو چاکلیٹ دی جاتی ہے اور مدرسوں میں بچوں کو مرغا بنایا جائے۔ کیا ایک بار بھی رحمت دو عالم نے ایک چپت بھی کسی بچے کو ماری تھی؟ کسی طالب علم کو سبق یاد نہیں، اس کو مرغا بنا دوں، کیونکہ مرغا کھاتے کھاتے مرغا دیکھنے کا بھی شوق ہو گیا، اس کو مارو۔ حفظ کے درجے میں جو پٹائی ہوتی ہے، اے اللہ ہر شریف مسلمان کے بچے کو محفوظ رکھے۔ وہ ایک باپ اپنے بچے کو مدرسے لے جا رہا تھا، سڑک کے دوسری طرف ایک کسائی بکرے کو لے جا رہا تھا، بکرا میں کر رہا تھا۔ تو بچے نے پوچھا، ابا یہ بکرا کیوں چلا رہا ہے؟ تو ابا نے کہا، بیٹا یہ بکرا سمجھ گیا کہ ابھی کاٹے گا یہ کب بخت، اس لیے بیچارہ ڈر کے مارے چیخ رہا ہے۔ تو بچہ بولا، ابا میں تو سمجھا تھا مدرسے لے جا رہا ہے۔ اس طرح بچوں کی تعلیم ہوتی۔ اسی لیے ہر حفظ کرنے والا لڑکا یہ طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی بنوں گا حافظ، میں بھی استاد بنوں گا، میں بھی خوب ماروں گا۔ اب استاد کو تو مارے گا نہیں، معصوم بچوں کو مارے گا، ان سے بدلہ لے گا۔ ماشاءاللہ بالسند المتصل الى الاستاذ الامام ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ زمانے کے حالات بدلتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کے شعور ہونا چاہیے۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو چاکلیٹ دی جاتی ہے اور مدرسوں میں بچوں کو مرغا بنایا جائے۔ کیا ایک بار بھی رحمت دو عالم نے ایک چپت بھی کسی بچے کو ماری تھی؟ سجدے میں گر گئے حضور تو حضرت شیمہ وہ بہن یا ایک اور لڑکی کوئی بچی وہ آپ کے کندھے پہ آ کے سوار ہو گئی، لمبا سجدہ حضور نے کیا، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ بچی خود اتر نہیں گئی۔ خطبہ دے رہے ہیں حضور منبر پر کھڑے ہوئے، دونوں نواسے جگر گوشہ رسول سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں نکلے، یمن سے آئے ہوا نیا جبہ پہنے ہوئے، قد چھوٹے تھے، وہ جبہ لمبا تھا۔ حضور خطبہ دے رہے تھے منبر پر، خطبہ دیتے دیتے آپ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں پیر میرے نواسوں میں سے کسی کا پھنس نہ جائے اور وہ گر نہ جائیں۔ خطبہ چھوڑا اللہ کے رسول نے، نیچے اترے اور ایک نواسے کو داہنی طرف، دوسرے نواسے کو بائیں طرف گود میں لے کر دوبارہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے اور پھر خطبہ شروع کیا، اور اس کے بعد فرمایا، صدق اللہ العظیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ وہ جو آپ نے کیا وہ بشریت تھی، یہ جو آپ نے اعلان فرمایا یہ نبوت تھی، اور رسول اللہ کی زندگی میں بشریت و نبوت ساتھ ساتھ چلی ہے۔ نہ ایک لمحے کے لیے بشریت جدا ہوئی، نہ ایک لمحے کے لیے نبوت جدا ہوئی۔ علماء اگر نبیوں کے میراث ہیں تو آپ کو ایک شفیق ترین باپ ہونا چاہیے۔ آپ کے بچے فخر سے کہیں، دنیا میں کسی بچے کو ایسا باپ نہیں ملا جیسا باپ مجھے ملا۔ آپ کی بیویاں کہیں، دنیا کی کسی عورت کو ایسا شوہر نہیں ملا جیسا مجھے ملا ہے۔ آج تو کسی لڑکی کے پاس مولوی کا پیغام جاتا ہے تو لڑکی گھبرا جاتی ہے کہ خدا خیر کرے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دی، طلاق 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 طلاق، ماشاءاللہ سینچری مارتے ہیں سچن ٹینڈولکر کی طرح۔ اچھا، اور ایک اور بات ہے، طلاق دینے کے بعد آپ ہی کے پاس آتے ہیں، اس سے میں طلاق دے دی تھی، کوئی شکل کیجیے، پرسوں سے چائے نہیں ملی، اس لیے کچھ کیجیے، کوئی طلاق غصے میں آ گئی تھی، کچھ کیجیے۔ مولانا مفتی صاحب ہم تو آپ کے مدرسے کو چندہ بھی دیتے ہیں، کوئی فتویٰ دے دیجیے نا، کچھ رعایت کیجیے، یعنی مفتی صاحب آپ جہنم میں جائیے، مجھے میری بیوی واپس دلا دی۔ تو ایک صاحب نے بڑے غصے میں طلاق 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 کہا، تو لوگوں نے بیوی سے کہا کہ طلاق دے دی تم کو، کہنے لگے تو 25 سال سے دے رہا ہے، میں لوں تب تو میں لیتی ہی نہیں۔
وفوق كل ذي علم علیم. امت کو تربیت دیجیے، امت کو قریب کیجیے، ملاقات کا ایک وقت خاص کیجیے، وقت کی پابندی کیجیے، نوجوانوں کو بلائیے. جو ہمارے دانشور حضرات ہیں ان میں بھی بڑی خوبیاں ہیں. اور میں جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت سے دنیا کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ آپ کے ملک سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں. اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. بہت خوبیاں ہیں آپ کے اندر، محبت ہے، تواضع ہے. ذرا سمجھداری میں اضافہ ہو جائے. سمجھداری میں اضافہ سمجھداروں کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا. یاد رکھیے، سمجھداروں کی صحبت اختیار کیجیے، لمبی مدت تک سمجھداروں کے پاس رہیے، آپ کو بہت بہت نفع ہوگا. ایسی تربیت لینا ضروری ہے جس تربیت سے ہماری عقل میں بھی اضافہ ہو، ہمارے ایمان اور تقوی کے ساتھ. یاد رکھیے، رسول اللہ کی تربیت میں یہ بہت بڑا عنصر تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو سمجھدار بنایا تھا. اس لائن کے بھی بہت سے واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن میں جو ارادہ تھا اس سے زیادہ بول چکا. مزید کی ہمت نہیں ہے، صحت بہت کمزور ہے. آپ سب کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے بلند فرمائے. آپ کے یہاں ایک اتحاد بین المسلمین کا ایک منظر دیکھنے کو ملے، ایک منظر دیکھنے کو ملے. امت کے مختلف مسالک میں مختلف رنگ ہیں. ان رنگوں سے، ان پھولوں سے ملا کر ایک گلدستہ بنا دیں. اس بات کی کوشش مت کیجیے کہ سب لوگ آپ کی کاربن کاپی بنیں، اس کی کوشش مت کیجیے. الحمدللہ کہ مجھے یہ دیکھ کر بھی یہاں خوشی ہوئی کہ دوسرے اکابر کے علاوہ، دوسرے اداروں کے علاوہ آپ کے ملک میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا بھی خوب تذکرہ ہے. یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. دارالعلوم ندوۃ العلماء بلکہ انجمن ندوۃ العلماء بنی ہی تھی، اس لیے اس کے دو مقاصد تھے: امت کے مختلف جماعتوں، مسلکوں، سب کو اکٹھا کرنا، سب کو جوڑنا، اور دوسرا ہمارے مدارس کے نصاب و نظام تعلیم میں ایسی تبدیلی لانا جس تبدیلی کو زمانے کی تبدیلی ضروری قرار دے رہی ہے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ فکر آپ کے یہاں عام ہو رہی ہے. اگر سلیقے کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو پیش کیا جائے تو کسی کو بھی اس کے قبول کرنے میں تردد نہیں ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ امت میں جھگڑے ہونے چاہیے، اتحاد نہیں ہونا چاہیے، رابطہ آپس میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 500 سال پہلے ہم جس طرح پڑھاتے تھے آج بھی اسی طرح پڑھاتے رہیں. یہ کوئی سمجھدار آدمی اس کی رائے نہیں دے گا. ہمیں نئی مثالوں کی ضرورت ہے اصول فقہ میں، ہمیں نئی دلیلوں کی ضرورت ہے فقہ میں. نئے نئے مسائل آ گئے، بینکنگ کا مسائل آ گئے، انشورنس کا مسئلہ آ گیا، کرنسی کے تبادلے کا مسئلہ آ گیا، کرنسی پر زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، وغیرہ وغیرہ. بہت سے نئے مسائل آ گئے. ان میں جدید علوم سے واقفیت بھی ضروری ہے، جدید معاشیات کا علم بھی ضروری ہے، قدیم فقہ کا علم بھی ضروری ہے. اور الحمدللہ آپ میں بڑی تعداد میں ایسے باشعور علماء ہیں جو الحمدللہ ان جدید تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے مطابق اصلاح و ترمیم اور تجدید و تنوع کی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے. آپ سب کو عزتوں کا بلند مقام عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا قرب اور اپنی رضا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. আসুন্নাহ ফাউন্ডেশন, উম্মার স্বার্থে সুন্নাহর সাথে.